کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 11ویں باب میں سے مختصر بیان۔ پس بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ، جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے سبب سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو، اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ اس کے بعد شاگردوں سے کہا، کیا ہم پھر یہودیہ چلیں؟ پس یسوع بیتنیہ میں آیا اور اسے 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا۔ مارتھا نے یوں ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اسے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اسے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ پس جب یسوع نے اسے دیکھا کہ روتی ہے، اور یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ آئے تھے کہ روتے ہیں، تو روح میں آ کھینچی اور گھبرا کر کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، چل اور دیکھ لے۔ اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ بھی نہ مرتا؟ تب یسوع اپنے آپ میں پھر کھینچ کر قبر پر آیا، اور وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر ہٹا دو۔ مرحوم کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا، اور یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ ہی میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا ہے، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اسے کھول دو اور جانے دو۔ تب یہودیوں میں سے بتیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔
انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے خداوند، دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے۔ عزیز مومنین، روزوں کے دوران آج 5واں اتوار ہے، اور آج ہم انجیل مقدس میں اور پہلی تلاوت میں سنتے ہیں کہ خدا جو زندگی کا مال و مختار ہے، وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسانوں کو زندگی بخشے، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کرے، اور وہی اختیار اور طاقت اس نے اپنے بیٹے کو بھی عطا کیا ہے۔ اس لیے آج ہم نے وہ معجزہ سنا ہے جہاں یسوع لازر کو زندہ کرتا ہے۔ عزیز مومنین، روزوں کے آغاز سے ہی ہم اپنے خداوند کے ہم سفر بنے تھے، اور ہم نے مختلف جگہوں کا وزٹ بھی کیا تھا۔ ہم اپنے خداوند کے ساتھ تھے، جس طرح کہ پہلا اتوار ہم خداوند کے ساتھ بیابان میں تھے، دوسرا اتوار ہم یہ خداوند کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے، تیسرا اتوار ہم اپنے خداوند کے ساتھ کنویں پر تھے، اور چوتھے اتوار ہم خداوند کے ساتھ تالاب پر تھے جہاں اس نے ایک اندھے کو شفا بخشی۔ اور آج ہم اپنے خداوند کے ساتھ اس مقام پر ہیں جہاں لازر کو دفنایا گیا تھا، اور یسوع اسے آواز دیتا ہے کہ اے لازر نکلا، اور وہ قبر سے باہر نکلا ہے۔ تو یہ 5 جگہ ہمیں یاد یقینی طور پر ہو گئی۔ مسیح خدا میرے عزیزو، عید پاشکا قریب ہے، بلکہ قریب تر ہے۔ تو پاکمہ کلیسیا ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کی اس بڑی عید کے لیے بھرپور تیاری کروائے۔ تو اس لیے جو پچھلے 2 اتوار تھے اور جو آج کا اتوار ہے، ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم عید پاشکا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے جو سامری عورت کی کہانی ہم نے سنی، ایک اتوار چھوڑ کر اس سے پچھلا جو اتوار تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع زندگی کا پانی ہے، اور پانی جو ہے وہ بپتسمہ کی بھی علامت ہے۔ اور ہم عید پاشکا پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے بپتسمہ کے وعدوں کو بھی دہراتے ہیں، اور متلاشی جو ہیں وہ بپتسمہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے اتوار جب خدا نے یسوع نے اندھے کو شفا بخشی، تو اس کا موضوع یہ تھا کہ یسوع دنیا کا نور ہے، اور ہم عید پاشکا پر نور کی عبادت میں بھی شریک ہوں گے۔ آج ہم نے سنا ہے کہ یسوع لازر کو زندہ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا یا پیغام یہ ہوا کہ یسوع قیامت اور زندگی ہے، اور وہ خود موت پر فتح پا کر ہمیں بھی اپنی قیامت اور زندگی میں شریک کرتا ہے، جو کہ ہمارا پاشکا کا اتوار ہوگا۔ تو یہ ساری تیاری در حقیقت تلاوتیں ہماری کرواتی ہیں، تاکہ ہم بھرپوری کے ساتھ اپنے خداوند کے پاشکا میں شریک ہوں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جو مرکزی آیت میں نے چنی ہے، یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ ہٹ کے مراد اس لیے ہے کیونکہ جنرلی جب بھی یہ تلاوت آتی ہے تو ہم اس معجزے پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور جو بنیادی آیت ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اس پر غور کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہی موضوع ہے جس طرح میں نے کہا۔ لیکن جیسے ہی میں کلام کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں چند ایک جگہوں پر
پاک انجیل کی تلاوت کے دوران ٹھہر گیا، رک گیا، اور میں نے کہا کہ اس پر سوچنا چاہیے، اس پر دھیان و گیان کرنا چاہیے، اور پھر میں نے اسی پر ہی باز جو ہے وہ تیار کیا۔ تو آج ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا تھا۔ تو آج جتنے بھی آپ لوگ مومنین جہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کو میں چھوٹی سی گزارش اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج جو کلام ہے دھیان سے سننا ہے اور آپ کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں آج کے واعظ کو بہتر طور پر پیش کروں، کیونکہ آج کا جو تھیم ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور عام طور پر اس کو آج کے اتوار پر نہیں چنا جاتا، لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے۔ آپ نے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے تاکہ میں آج کے کلام کو بہتر طور پر کیا کروں، پیش کر سکوں۔ تو آج کی ہماری بنیادی آیت جو ہے وہ ہے اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے۔ آج کی تلاوت میں یہ بات اور یہ محبت کا اظہار جو ہے 3 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ بنیادی آیت میں جو ورس 3 ہے، اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے، یعنی لازر کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح 5ویں آیت میں لکھا ہے اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ اور تیسری دفعہ 36ویں آیت میں لکھا ہے تب یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو دیر از سم تھنگ، ہے کہ نہیں بات، کہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے، یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ خداوند کس کو پیار کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے۔ یاد دلایا جاتا ہے کہ ان 3 لوگوں کے علاوہ جو پرسنلی سپیکنگ جو محبت کی بات کی گئی ہے وہ اناجیل میں 2 لوگ اور ہیں، لیکن ان کا نام ہم نہیں جانتے یا ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ یہ 3 لوگ لازر، مریم اور مارتھا ہیں، جس کے بارے میں ذکر ہے کہ یسوع ان کو کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ 2 لوگ اور ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ خداوند انہیں کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ویسے میری بات دھیان سے سننی ہے، خداوند پیار تو سب کو کرتا ہے اور سب کو ہی عزیز جانتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خداوند اسے پیار کرتا ہے، یہ صرف 5 لوگ ہیں، 3 یہ اور 2 جو میں بھی کہنے والا ہوں۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے جب ایک نوجوان یا ایک امیر شخص یسوع کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ خداوند میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بن سکتا ہوں، تو یسوع سے کہتا ہے کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، جا اپنا سب کچھ بیچ، غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن اس سے پیشتر لکھا ہے تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں لفظ پیار تو استعمال نہیں ہوا، پھر میں نے جا کر انگلش ٹرانسلیشن اور اس کا اوریجنل ٹیکسٹ دیکھا۔ اوریجنل ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے، جیسس لکڈ ایٹ ہم اینڈ لوڈ ہم۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں بھی مقدس مرکز لکھتا ہے کہ یسوع سے کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اب ایک مشہور شخصیت ہے جس کے بارے میں بار بار 4تھی انجیل یعنی یوحنا کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ یسوع اسے پیار کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ اور وہ شاگرد کون ہے، وہ یوحنا رسول ہے، یسوع کا پیارا اور لاڈلا شاگرد ہے۔
اور جب بھی وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے تو وہاں ہمیشہ یہ آیت یا یہ بات ہم دیکھتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ توجہ، وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے۔ اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ لگتا نہیں۔ سیم بات لیکن دو مختلف لوگوں کے لیے کہی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اناجیل میں لازر واحد شخص ہے جس کے بارے میں اتنا پرٹیکولرلی کہا گیا ہے کہ جیزس لوڈ ہم، یسوع جس کو پیار کرتا ہے۔ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ لازر ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑے سوال آتے ہیں، اور آج زیادہ سوال ہوں گے، ان کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اتنی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ ان سارے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ لیکن آپ نے سوالوں پر آج بھی اور بعد میں بھی غور کرنا ہے، اور خدا کے کلام کو جا کر پڑھنا بھی اپنے گھر میں۔ پھر آپ حقیقی طور پر جان جائیں گے کہ یہ بید کیا ہے یا یہ بات کیا ہے۔ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے۔ میں حیران تھا کہ لازر کو زندہ کیے جانے کا واقعہ بڑا خاص ہے، اور یہ نشانوں میں سے آخری نشان ہے جو یوحنا کی انجیل میں نشانات کی بات کی گئی۔ پہلا نشان کون سا تھا؟ قانا جلیل کا معجزہ تھا۔ اور آخری نشان کون سا ہے؟ جہاں یسوع لازر کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ دین آفٹرورڈ دیر از نو ایویڈنس کہ یسوع نے کوئی اور معجزہ کیا ہو۔ یہ لاسٹ ہے اس کی زمینی زندگی۔ یسوع تو آج بھی معجزے کرتا ہے، ابھی بھی معجزے کرتا ہے، اس وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن میں بات یسوع کی زمینی زندگی کی کر رہا ہوں۔ یہ لاسٹ ہے، اور یوحنا کی انجیل کے مطابق یہ لاسٹ نشان ہے، آخری نشان ہے۔ لیکن اتنی ضروری بات جو ہے، یہ مقدس متی، مقدس مرکز اور لوکا جو ہے یہ مس کرتے ہیں۔ نہ ہی وہ ذکر کرتے ہیں کہ لازر کو یسوع زندہ کرتا ہے، نہ ہی وہ ذکر کرتے ہیں کہ لازر جس کو خداوند پیار کرتا ہے اور جو اس کا دوست ہے، اس کے بارے میں یہ تینوں اناجیل نویس جو ہیں یہ خاموش ہے۔ لیکن چوتھی انجیل جو ہے اس کا بار بار ذکر کرتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ ایک ہمارے سامنے بڑا سوال ہے، جب یہ کہا گیا ہے کہ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے، وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ سوال کہ کیا یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ کیا لازر ہی وہ شاگرد ہے جس کو یسوع پیار کرتا ہے اور جو اپنا نام ظاہر نہیں کرتا؟ یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے، بلکہ اسکالرلی ڈبیٹ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم سادہ انداز میں کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں کہ کیا لازر وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے، یا اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے، کیا یہ ایک ہی شخص ہے یا کوئی فرق ہے؟ لیکن اس بات پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی جو واضح کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو کلیسیائی روایات ہیں اور جو خدا کا کلام ہے ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے اور ہمارے سامنے ٹھوس حقیقت بیان کرتا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے وہ یسوع کا لاڈلا شاگرد یعنی یوحنا رسول ہے۔ یہ بات طے ہے، اور یہی شاگرد جو ہے یہ چوتھی انجیل کا لکھاری بھی ہے، اور یوحنا ہی وہ شاگرد ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جسے یسوع پیار کرتا ہے۔
لیکن میں نے کہا کہ اب ہم نے سوال کرنا ہے، جانچ کرنی ہے، کھوج لگانا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بات دو لوگوں کے لیے کہی گئی، اگر کہی گئی ہے تو کیوں کر کہی گئی۔ اب ہم ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں، کچھ دلائل دیکھتے ہیں کہ کیوں کر ہم کہہ سکتے ہیں ممکنہ طور پر، میں نے کہا گیا ممکنہ، جو میں لفظ بولوں گا ذرا دھیان سے سننا ہے، ممکنہ طور پر لازر ہی وہ شاگرد ہو سکتا ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ اب 3-4 چیزیں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کی انجیل کو دیکھتے ہوئے۔ پہلی، مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 11ویں باب میں، اور 11ویں باب میں پہلی دفعہ لازر کا ذکر آیا ہے جو آج تلاوت ہم نے پڑھی ہے۔ ذرا دھیان سے، غور سے میری طرف دیکھنا بھی ہے اور دھیان سے سننا ہے، ابھی مشکل حصے میں ہم آ گئے ہیں۔ پہلی بات کہ 11ویں باب میں پہلی دفعہ لازر کا ذکر ہے، اس سے پہلے لازر کا ذکر نہیں ملتا۔ ہوگی بات؟ دوسری بات، یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں لازر کا آخری دفعہ ذکر ہے، اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ملتا، یعنی 2 ابواب میں لازر نامی شخص کا ذکر ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دھیان سے سننا ہے۔ اب 13واں باب جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو وہاں ایک ان نون شخص کی بات کی گئی ہے، اور اس ان نون شخص کو شاگرد کہہ کر بلایا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ لازر جسے یسوع پیار کرتا ہے، اچانک جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ غائب ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن وہ بے نام شاگرد اچانک متن میں ظاہر ہو گیا ہے، اور کیسے؟ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ سوال، میں نے کہا سوال ہوں گے، جواب نہیں میرے پاس۔ سوال، کیا لازر نے اپنی شناخت چھپا لی ہے؟ اپنے زندہ ہونے کے بعد کیا وہ شاگرد بن گیا ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے؟ کیا اب وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا؟ ممکنہ طور پر، کیونکہ یہودی اسے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ جی اٹھا تو یہودی چاہتے تھے کہ لازر کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ بائی دا وے، یسوع کے ساتھ اگر کسی کو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف لازر ہے، کسی اور کے بارے میں کبھی بھی نہیں۔ بعد میں یسوع کے نام پر لوگ قتل ہوئے، لیکن یسوع کی زندگی میں یہ واحد شخص ہے جس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یسوع کی زندگی میں ہی، اور یسوع کی خاطر ہی، کیونکہ یسوع نے اسے کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا۔ تو میں نے ایک سوال کیا، کیا لازر نے اپنی شناخت چھپا لی ہے، آئیڈینٹی، اپنا نام چھپا لیا ہے، اور اب شاگرد کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، لازر کے زندہ ہونے کے بعد اس شاگرد کا ذکر آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ وائی؟ کویسچن، یعنی جب لازر کو زندہ کیا گیا ہے تو اس لاڈلے شاگرد کا ذکر بعد میں آتا ہے، لازر کے زندہ کرنے سے پہلے، یعنی 11ویں باب سے پہلے نہیں آتا۔ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال کہ 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جب یسوع مریم اور مارتھا کے گھر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شخص دسترخوان پر اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے، اور وہ لازر ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ اب 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں اس کی 33ویں آیت میں کہ پیارا شاگرد بھی یسوع کے کیا ہے؟ پاس ہے، اور یسوع کے ساتھ دسترخوان پر ہے، اور اس کے بہت قریب ہے، اور یسوع سے پیار کرتا ہے۔ سوال ہے کہ نہیں؟ جیسے لازر کا ذکر ہے کہ وہ دسترخوان پر ہے، یسوع سے پیار کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اب جو شاگرد نیا ہے، یا جو جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو جسے یسوع پیار کرتا ہے، وہ بھی دسترخوان پر ہے، یسوع کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ حیران کن بات ہے،
یہ اتنی جو سملیرٹی ہے وہ کیسے پائی جاتی ہے؟ لیکن یہ بھی ایک کیا ہے سوال کہ کیا یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں جسے یسوع پیار کرتا ہے؟ سوال چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چوتھی بات اور آخری بات، 21ویں باب میں، یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں لکھا ہے کہ مقدس پطرس سوال کرتا ہے اپنے خداوند یعنی یسوع سے کہ اے خداوند اس کا کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب دیا، اس کی تفصیل آپ 21ویں باب میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، میں بس موٹی موٹی باتیں بتانے لگا۔ یسوع نے جواب دیا، اگر میں چاہوں جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا۔ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ دھیان سے میری طرف دیکھیں گے تو سمجھیں گے، اگر ادھر ادھر دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب بات کیا ہو رہی ہے کہ شاگردوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ شاگرد اب نہیں مرے گا، اور یہ کس کی بات ہے؟ وہی شاگرد جس نے گواہی دی، یہ وہی شاگرد ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یسوع جسے پیار کرتا ہے۔ سوال، کیونکہ شاگرد اس لیے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس لیے یہ بات بھائیوں میں مشہور ہو گئی کہ یہ شاگرد نہیں مرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لازر کو یسوع آلریڈی زندہ کر چکا ہے۔ And they were thinking that no, he will not die anymore. تو ان کے خیال میں یہی تھا، کیونکہ یسوع نے تو اس کو زندہ کیا ہے، اب یہ دوبارہ کیسے مرے گا یا مر نہیں سکتا، کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ تو ممکنہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں could be this man لازر، ایسا شخص جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، ان دلائل سے یا مذکورہ بالا دلائل سے اٹ سیمز، کنفرم نہیں میں کر رہا، اٹ سیمز، ایسا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لازر ہی وہ ممکنہ شاگرد ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جسے یسوع پیار کرتا ہے وہ شاگرد کون ہے؟ یوحنا انجیل۔ لیکن یہ باتیں ہمیں سوچنے پر کیا کرتی ہیں؟ مجبور کرتی ہیں کہ شاید لازر وہی ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے، یا وہی شاگرد ہے جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ اب کسی نتیجے پر پہنچنا ضروری ہے کہ نہیں بات؟ دونوں سوال آگے، اتنے سوال کیے، کوئی نتیجہ بھی تو اخذ کرنا ضروری ہے۔ اب نتیجے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارا آخری نقطہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حقیقت میں پھر وہ کون سا شاگرد ہے یا وہ کون ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے، یا وہ کون ہے جو یسوع کا دوست ہے یا جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ لازر کو بھی اپنا دوست کہتا ہے، اور آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے۔ یسوع نہ صرف لازر کو اپنا دوست کہہ کر بلاتا ہے بلکہ اپنے رسولوں کو بھی دوست کہہ کر بلاتا ہے، اور لکھا ہے کہ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے۔ یسوع لازر کے لیے بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹیکسٹ کھولے، ادھر رسول منع کرتے ہیں یسوع کو کہ اب تو ادھر جانا چاہتا ہے، وہ تجھے سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بیتنیہ کی طرف، یہودیہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یسوع کہتا ہے نہیں، مجھے جانا ضرور ہے۔ یعنی یسوع لازر کے لیے بھی مرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنے رسولوں سے بھی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ مطلب جسے یسوع پیار کرتا ہے اس کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ جسے یسوع پیار کرتا ہے اس کے لیے یسوع کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور اناجیل میں صرف 3 دفعہ یسوع نے آنسو بہائے ہیں یا رویا ہے، 3 دفعہ۔
میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود جانا، آج ایک دفعہ، آج اور 2 دفعہ باقی، آپ نے گھر جا کر دیکھنا ہے کہ کہاں یسوع 3 دفعہ رویا تھا یا چلایا تھا۔ اب جن کے لیے یسوع اتنی محبت رکھتا ہے، ان کے لیے وہ روتا بھی ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اب وہ دوست کون ہے؟ اب وہ شخص کون ہے؟ اب وہ شاگرد کون ہے جو یسوع کا دوست بھی ہے اور یسوع کا شاگرد بھی ہے، اور جسے یسوع پیار بھی کرتا ہے، اور جسے یسوع عزیز بھی جانتا ہے، اور جس کے لیے وہ اپنی جان قربان بھی کرتا ہے؟ سوال، لیکن اس کا جواب جو ہے بڑا آسان ہے۔ یوحنا انجیل نویس جب اپنا نام نہیں بتاتا تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جسے یسوع پیار کرتا ہے وہ میں اور آپ ہیں، اور یہ وہی شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے آج خوشی کے ساتھ لکھ رہا ہے، بیان کر دیا ہے کہ صرف میں اکیلا ہی نہیں جسے یسوع پیار کرتا ہے، بلکہ یسوع پیار کسے کرتا ہے؟ لازر کو بھی کرتا ہے، یسوع پیار مریم کو بھی کرتا ہے، یسوع پیار مارتھا کو بھی کرتا ہے، یسوع پیار اس امیر شخص کو بھی کرتا ہے۔ مطلب یسوع پیار ہر انسان کو کرتا ہے۔ یسوع جسے پیار کرتا ہے وہ شاگرد نہیں، وہ صرف شاگرد ہی نہیں، وہ لازر ہی نہیں، وہ لازر کا خاندان ہی نہیں، وہ عام ایک شخص بھی نہیں، بلکہ ہر مومن یا ہر ایماندار اور شاگرد ہے جس نے اس کے نام سے بپتسمہ پایا ہے۔ تو یہ وہ شاگرد ہے جسے یسوع پیار کرتا ہے، اور وہ شاگرد کون ہے؟ میں اور آپ ہیں، جسے یسوع کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے اور عزیز جانتا ہے۔ مطلب یسوع کی محبت میں ہم سب شامل ہیں۔ پیارا شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے میں اور آپ ہیں، اور ہر ایماندار کو انجیل نویس آج یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ سب کے سب یسوع کی محبت کے بازوؤں میں آرام پا سکتے ہیں۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام زندگی میرے پاس ہے، زندگی کی باتیں میرے پاس ہیں۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں عزیز جانتا ہوں۔ اس لیے آج کی پاک انجیل میں مجھے اور آپ کو دعوت دی گئی ہے، بلکہ ہر ایماندار کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم جان لیں، ریکوگنائز کریں، یقین کر لیں کہ یسوع میرا دوست ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے لازر کی طرح نئی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلاتا ہے، یا اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اور وہ میری خاطر جان قربان کرتا ہے۔ یہ ریکوگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع میرا دوست ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے بھی زندہ کرے گا، اور وہ میری خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یہ موٹیو ہے انجیل نویس کا بتانے کا، تاکہ تم ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ۔ لہذا آج ہمیں یہ بات سن کر خوش اور شادمان ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے کوئی اور نہیں بلکہ میں اور آپ ہیں، ایمانداروں کی کل جماعت ہے۔ مطلب ہم سب یسوع کے محبوب شاگرد ہیں جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ آج ہم نے شروع میں کہا بنیادی آیت میں کہ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے، اور میں بڑے پیار سے یہ آج کہنا چاہتا ہوں، اے خداوند دیکھ جنہیں تو پیار کرتا ہے۔ یعنی آپ میں سے ہر ایک شخص کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے خداوند دیکھ جنہیں تو
پیار کرتا ہے اور وہ تیرے سامنے بیٹھ کر تیرا ہی کلام سنتے ہیں، اور تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں۔ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں۔ تو یقینی طور پر آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ وہ ہیں جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات کے ساتھ واز کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل ہر ایک انسان اپنی آئیڈینٹی چاہتا ہے، شناخت اور پہچان بنانا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک ایماندار اور ایک شاگرد کی پہچان اور اس کی شناخت اس کا نام نہیں۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ یوحنا رسول یہی بتانا چاہتا ہے بار بار، جب وہ نام نہیں لکھتا تو نام میں کیا رکھا ہے؟ ایک شاگرد کی پہچان اور شناخت اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے۔ ہاں، ہماری پہچان اس بات میں ہے کہ میرا خداوند مجھے پیار کرتا ہے۔ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے